Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر قوم کا نا اچھے اور برے کا معیار الگ ہوتا ہے. ہر قوم میں کسی قوم میں ایک چیز اچھی سمجھی جاتی ہے. تو وہ سوسائٹی کا واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ کیا کہنے لگے کہ یہ جو خاتون ہیں ان کے جو فلاں سے تعلقات ہیں سوسائٹی اس کو برا سمجھتی ہے. سوسائٹی اسے کیا سمجھتی ہے؟ غلط. تو میں نے کہا اس کا مطلب سوسائٹی اگر اسے اچھا سمجھنا شروع کر دے تو پھر یہ اچھا ہو جائے گا. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تو اس سے بھی زیادہ غلط کام کرتی تھی. وہ تو خاتون تھی نا جس کی فرینڈشپ تھی. یہ بھی نہیں کہ کوئی ناجائز تعلقات کا بھی کوئی یقین نہیں. ضرورت سے زیادہ بے تکلفی اور وہ بھی شوہر کی غیر موجودگی میں. روزانہ آ رہے ہیں ان کے گھر بیٹھ رہے ہیں چائے وائے پی کے جا رہے ہیں. اور لوط علیہ السلام کی قوم تو لڑکوں سے بدفعلی کر رہی ہے جس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. ان کی سوسائٹی اس کو برا وہ برا کس کو سمجھ رہی تھی؟ لوط علیہ السلام کو. وہ کہہ رہی تھی یہ عجیب آدمی ہے, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں یا سیکولر لوگ ہیں یہ اگر لوط علیہ السلام کی قوم میں پیدا ہوتے تو یہ اس عمل کو کیا سمجھتے؟ اچھا. کیوں؟ سوسائٹی اس کو اچھا سمجھ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج یورپ اور امریکہ میں یہ جو مردوں کی سے بدکاری کا عمل ہے اس کو برا نہیں سمجھا جاتا, حالانکہ پہلے یہ گالی تھی. یہی لفظ انگریزوں کی لغت میں گوروں کی ڈکشنری میں گالی سمجھا جاتا تھا, اور اب یہ گالی نہیں سمجھا جاتا کیونکہ سوسائٹی اس کو برا, بولو بھائی, نہیں سمجھتی. تو اگر اس کا مطلب آپ سوسائٹی کو کسی قانون کا پابند نہیں بنا رہے, قوانین کو سوسائٹی کے پابند بنا رہے ہیں آپ. نہیں آئی میرے خیال ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی سوسائٹی اچھی نہیں ہو سکتی, کوئی سوسائٹی بری نہیں ہو سکتی, بری ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ اگر سوسائٹی بری ہے اس کا مطلب وہ پوری سوسائٹی بری ہے نا. تو وہ بری کا مطلب جب پوری سوسائٹی وہ کام کر رہی ہے تو وہ کام کیا ہو گیا؟ اچھا ہو گیا. یعنی اچھے اور برے کی ڈیفینیشن آپ نے یہ کی ہے کہ سوسائٹی جس کو اچھا سمجھے وہ اچھا, سوسائٹی جس کو برا سمجھے وہ برا. تو اگر وہ برائی ساری قوم کر رہی ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو قوم تو پھر بری ہو ہی نہیں سکتی. حالانکہ جیسے انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, اس طرح قوموں میں, سوسائٹیز میں اچھی سوسائٹیز بھی ہوتی ہیں اور بری سوسائٹیز بھی ہوتی ہیں. تو یہ کبھی بھی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ سوسائٹی جس کو صحیح کہے, ورنہ سوسائٹی کو ناپنے کا کرائیٹیریا آپ کے پاس کیا ہوگا؟ ہمیں پتا چلا کہ صحابہ کی سوسائٹی اچھی تھی, لوط علیہ السلام کی قوم کی سوسائٹی بری تھی, کیونکہ سوسائٹی کے علاوہ الگ سے ہمارے پاس ایک معیار ہے جس ترازو میں رکھ کے ہم یہ ناپ لیتے ہیں کہ کس میں اچھائی کا کتنا وزن اور کس میں برائی کا کتنا وزن ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ خدا کی قسم ایسا سوال ہے دنیا میں اسلام کے علاوہ, مسلمانوں کے علاوہ کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بڑے بڑے ماہرین بیٹھ کر آج تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. ان میں ایک دہشت گردی کا لفظ بھی ہے. ٹیررسٹ کسے کہتے ہیں اور ٹیررزم کسے کہتے ہیں؟ دہشت گرد اور دہشت گردی, اس کی تعریف کیا ہے؟ اس پہ کئی دن ان لوگوں کی بحثیں چلی ہیں. یورپ امریکہ کے ماہرین بیٹھے ہیں کہ یار دہشت گردی کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ آج تک متعین نہیں کر سکے. اسی طرح یاد رکھو اچھائی کسے کہتے ہیں, برائی کسے کہتے ہیں, دنیا کے پاس اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے آج تک کوئی معیار ہے ہی نہیں. جو معیار ہے نا اس پہ اتنی انگلیاں اٹھتی ہیں کہ وہ اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اسی طرح ایکسٹریمزم جسے کہتے ہیں نا, بہت زیادہ انتہا پسندی جسے کہتے ہیں اردو میں, انتہا پسندی. انتہا پسندی کسے کہتے ہیں؟ اس کو بھی دنیا میں کوئی ڈکشنری اس کو ڈیفائن نہیں کر سکی ہے. انتہا پسندی کسے کہتے ہیں؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے. ہم کہتے ہیں نا یار یہ تو انتہا, ہمارے ہاں کوئی آدمی 4 مہینے لگا کر آئے تبلیغ میں, ہم کیا کہتے ہیں یہ انتہا پسندی کا شکار ہو گیا. سہروزہ لگایا تو ٹھیک ہے, اتنا تو لگانا چاہیے, تھوڑا سا اسلام کا تو پتا چلے. چلہ لگا لیا, کچھ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے, کچھ کہیں گے ٹھیک نہیں. 4 مہینے لگا لیے, 4 آدمی بچیں گے محلے میں جو کہیں گے بہت اچھا آدمی ہے یہ. اور اگر وہ ریونڈ میں مقیم بن گیا پھر ریونڈ کے مقیمین کے علاوہ کوئی بھی اس کو اچھا, صرف وہی کہیں گے جو اس جیسے دوسرے مقیمین ہو, ٹھیک ہے نا. باقی سب کہیں گے بھائی یہ تو ایکسٹریمزم کا شکار. تو
انتہا پسندی کا شکار, انتہائی درجے کا پاگل, مذہب میں بہت ہی غلو کر لیا اس. تو یہ انتہا پسندی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آج تک یہ گورے اس کا تعین نہیں کر سکے. میڈیا پہ بولتے بہت ہیں انتہا پسندی نہیں ہو, انتہا پسندی کے ہم خلاف ہیں. یہ ٹھیک ہے, مذہب کو فالو کرو, مسلمان اسلام کو فالو کرے, کرسچن کرسچینٹی کو فالو کرے, ہندو مذہب کو فالو کرے, لیکن انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کیا ہے بھائی انتہا پسندی؟ اگر کوئی اپنے مذہب کو مکمل فالو کرتا ہے تو وہ انتہا پسندی ہے. پھر اس کی بڑی تعریفیں ہیں, میں آپ کو کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا, 15-20 اس کی تعریفیں کی گئی ہیں کہ انتہا پسندی بعض اسے کہتے ہیں, بعض کہتے ہیں اسے کہتے ہیں, بعض کہتے ہیں اسے کہتے ہیں, بعض کہتے ہیں اسے کہتے ہیں. پھر وہ خود پریشان ہوتے ہیں, یار اس کو نہیں کہتے ہیں, کیونکہ بعض ایسی چیزیں جو ان پر صادق آ رہی ہوتی ہیں, ان کے خلاف صادق آ رہی, ان پر وہ فٹ آ رہی ہوتی. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کا اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس جواب. اسلام نے بتا دیا انتہا پسندی کسے کہتے ہیں, اسلام نے بتا دیا بنیاد پرستی فنڈامنٹلسٹ کون ہوتا ہے, اسلام نے بتا دیا اچھا کسے کہتے ہیں اور برا کسے کہتے ہیں. یہ اسلام کا ہم پر احسان ہے, اور جو بتایا بالکل ٹھیک, اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. بات نہیں آ رہی, میرا خیال ہے نہیں آ رہی نا. اسلام نے کیا کہا, اچھا کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ اچھا کہے. برا کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ برا کہے. ختم, قصہ ہی ختم ہو گیا. کیوں بھائی؟ یہ کیا بات ہوئی, جس کو اللہ اچھا کہے وہ اچھا, جس کو اللہ برا کہے وہ برا, یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اس کی کیا دلیل ہے بھائی؟ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو دیکھو, گورنمنٹ ایک قانون بنائے, گورنمنٹ کہے لال پہ رکنا ہے, ہری پہ چلنا ہے, لال پہ رکنا ہے, ہری پہ چلنا ہے. اب لال پہ آپ نہیں رکو گے, چلو گے, برا سمجھا جائے گا کہ نہیں سمجھا جائے گا؟ یعنی یہ ڈیفینیشن جو میں کر رہا ہوں نا, یہ سب مانتے ہیں اس کو, ساری دنیا کے سارے انسان اس پر متفق ہیں. وہ ڈیفینیشن ابھی میں کر نہیں رہا, پہلے مثال سے بات سمجھا رہا ہوں. گورنمنٹ یہ قانون چینج کر دے اور بولے کل سے لال بتی پہ چلنا ہے اور ہری پہ رکنا ہے. اب کل تک جو کام اچھا تھا آج وہ کام برا بن گیا, اور کل جو کام برا تھا آج وہ کیا بن گیا؟ اچھا. کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کا حاکم ہے, جس کی حکومت کو آپ نے تسلیم کیا ہے, اس کے آرڈر کو فالو کرنا سب سے زیادہ اہم ہے. نہیں آ رہی بات؟ اور اس کے آرڈر کو توڑنا, اس کو دنیا میں کوئی بھی نہیں مانتا, چاہے امریکہ میں جا کے رہو, روس میں جا کے رہو, افغانستان میں جا کے رہو, پاکستان میں جا کے رہو. جب بھی آپ کسی کنٹری میں رہو گے, اس ملک کے قوانین کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. اس ملک کے قوانین کو توڑو گے, اس توڑنے کو ساری دنیا جرم مانتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ سے اوپر کی چیز ہے نا, حکومت جس کا آپ پر اختیار ہے, اس نے آپ کو آرڈر کیا ہے. تو جب آپ سے اوپر کی کوئی چیز آپ کو آرڈر کرے گی تو وہ اچھا نہ بھی ہو تو اچھا بن جائے گا, اور برا نہ بھی ہو تو اس کی مخالفت بری بن جائے گی. نہیں آ رہی بات؟ تو اب گورنمنٹ کا درجہ زیادہ ہے, یا جو اس کائنات کو چلانے والا بادشاہ ہے وہ سب سے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ سب سے سپیریئر کون ہے؟ جس نے بنایا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.